مسیح میں میرے عزیزو، ہمارے لیے ایسٹر کا تہوار عید قیامت المسیح کرسمس کے تہوار سے بھی بڑا تہوار ہے۔ یہ کرسمس کی عید سے بڑی عید ہے کیونکہ ایسٹر کے موقع پر خدا کا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کا بیٹا جو پاک تثلیث کا رکن ہے انسانی روپ دھارتا ہے، مجسم ہوتا ہے اور منادی کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، دکھ اور تکلیفیں سہتا ہے اور موت کا مزہ چکھتا ہے اور تیسرے دن مردوں سے جی اٹھتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے کرسمس سے بڑھ کر خوشخبری ہے جس کے ہمیں گواہ ہونا ہے۔ اور یسوع مسیح کی یہ خوشخبری جو ہے رسولوں کا مشن بن گیا تھا۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اب چھپا نہیں رہ سکتا۔ الہی قوتوں نے، فرشتے نے بھی یہ ثابت کر دیا اور خدا کی قدرت سے وہ بڑا پتھر جو ہے قبر کے منہ سے ہٹ گیا اور یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا زندہ ہونے کے جو گواہ ہیں مریم مجدلی اور کئی اور خواتین بھی اس کے ساتھ تھی جنہوں نے سب سے پہلے یسوع مسیح سے ملاقات کی۔ اور پھر یسوع مسیح باقی شاگردوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ یسوع مسیح مقدس پطرس، مقدس یوحنا اور اسی طرح پھر باقی بھی جو شاگرد ہیں، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا استباق جو ہے مقدس توما رسول جو شک کرتا تھا کہ جب تک میں اس کے زخموں میں اپنے ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اپنی انگلیاں اس کی پسلی میں نہیں ڈالوں گا، اس کے زخموں میں نہیں ڈالوں گا اور تب تک یقین نہیں کروں گا۔ اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، لیکن مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ہی ایمان لے آئے۔ اور یسوع مسیح کئی بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیتے ہیں۔ یسوع مسیح خود ان کو ناشتہ بھی تیار کر کے دیتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اس کے ساتھ ہی 5000 ایمانداروں کو دکھائی دیے۔ ایمان جو رکھتے تھے یسوع مسیح انہیں دکھائی دیتے ہیں۔ رب ملتا اس جہان تے گل بندیا ساری ایمان تے۔ تو ایمان کے ساتھ ہمیں یسوع مسیح ملتا ہے اور ایمان ہی کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایمان کے بغیر جو ہے سب کچھ ہم کچھ نہیں پا سکتے ہیں، ایمان ہی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے اور ایمان جو ہے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں چاہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس پر ایمان لائیں اور اس کے وسیلے سے نجات پائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح حقیقت میں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ مریم مجدلی سے جب یسوع مسیح کی ملاقات ہوتی ہے تو یسوع مسیح سے وہ ملنا چاہتی ہے، اسے چھونا چاہتی ہے اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں ابھی مجھے نہ چھوؤ کیونکہ ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا ہوں۔ وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ یسوع مسیح کی یہ خوشخبری اور یسوع مسیح کا وجود جو ہے بہت بڑی برکت تھا اور شاگرد اسے ملنا چاہتے تھے، اسے چھونا چاہتے تھے اور اسے محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح
भरपूर तरीके से हमारी जिंदगियों में भी आते हैं, हमारे दिलो दिमाग में उतर जाते हैं, पूरे वजूद में, और ख़ासकर जब पाक शराकत हम लेते हैं तो वो हमें छूता है। जब हम उसे छूने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वो भी हमें छूता है, और जब भरपूर तरीके से दोनों तरफ मिलाप होता है तो मौजज़ात होते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं और जिंदगियां जलाली हो जाती हैं। इसलिए मसीह में रसूल जिंदगी आगे बढ़ती है, रुकती नहीं, और खुदा हमारी जिंदगियों को छूते हैं और हमें बरकतें देते हैं। इसलिए हमें जो है भरपूर तरीके से इस खुशी को मनाना है कि यीशु मसीह भरपूर तरीके से हमारी जिंदगियों में उतरता है। खासतौर पर अपने बदन और खून के जरिए, यूखरिस्त के जरिए वो भरपूर तरीके से हमारे वजूद को छूता है। उसका लहू, उसका बदन हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, उसका लहू हमारे पूरे वजूद में गर्दिश करता है। उसकी कुव्वत, उसका फजल हमारी जिंदगियों में भरपूर नजर आता है जब हम भरपूर तरीके से अपना आप उसे सुपुर्द करते हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, तो वो फिर हमें अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर चलते हैं। उसकी तरह फिर हम हर आजमाइश पर काबू पा लेते हैं, हम उसकी तरफ फतह हासिल करते हैं। लेकिन मसीह में रज़ो हम बहुत दफ़ा कमज़ोर हो जाते हैं, शक करते हैं, थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ये क्या कि चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। ये दोनों शागिर्द मुकद्दस पतरस और यूहन्ना जो थे, जब इन्हें इत्तला दी गई, मरियम मजदली ने बताया कि यीशु मसीह जी उठा है, तो ये दोनों भागे, बराबर भागे थे। मसीह मेरे तो पहले से आपको बताता हूँ, मुकद्दस पतरस यहाँ तमाम जो मजहबी लोग हैं जो अपने आप को खिदमत के लिए ज़्यादा वक्त कर देते हैं, जैसे फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान, मुनाद साहिबान, बिशप साहिबान, तो जिन्होंने अपने आप को खिदमत के लिए दे दिया है। उसके बाद दूसरा जो तबका है वो मोमिनीन का है, ये मोमिनीन का साल है। तो यहाँ मुकद्दस यूहन्ना जो है मोमिनीन को भी जाहिर करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना जो है वो मोमिनीन की क़यादत करते हैं, उनका मजाज पेश करते हैं, और मुकद्दस पतरस जो है यहाँ जो है जो मजहबी तबका है उनका मजाज पेश करते हैं, उनकी क़यादत करते हैं, और दोनों तरफ ये रेस है। एक तरफ ये मजहबी तबका जिन्होंने भरपूर मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया हुआ है, और एक तरफ आम मोमिनीन, वो भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। इसी यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और 72 भी शागिर्द थे। 12 हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन 72 जहां कहीं थे वो भी खिदमत करते थे, वो भी अपनी अपनी जगह पर खिदमत कर रहे थे। उसमें मुकद्दसा मरियम का भी शुमार होता है। तो जहां कहीं थे वो भी अपनी खिदमत में पीछे नहीं थे। और ये दोनों शागिर्द जो हैं भागते हैं, वो दौड़ लगती है, दोनों भागते हैं, और इनमें से एक आगे निकल जाता है। कौन आगे निकल गया था? मुकद्दस पतरस या यूहन्ना? कौन सा? मुकद्दस यूहन्ना आगे निकल गया। ये ऐसे ही दौड़ थी जैसे कछुआ और खरगोश की थी, और आगे जो है जब जाते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना जो है कब्र पर तो पहले पहुंच गया था, लेकिन वो कब्र में उतरता नहीं है। पहुंचा पहले है लेकिन वो उतरा नहीं, रुक गया। लेकिन मुकद्दस पतरस जो है देर से आता है, लेकिन वो नीचे उतर जाता है। अब यहाँ जुर्रत की बात भी हो रही है कि वो आकर रुक क्यों गया है, शक में पड़ गया है, डर गया है, खौफ तारी हो गया है, या वो नीचे नहीं उतरता। पहुंच तो गया है, पहले आ गया है, पहले नंबर पर तो आ गया, लेकिन वो अभी मुकम्मल उसने जो है अभी जीत नहीं हुई है, और मुकद्दस पतरस जो है वो कब्र में उतरता है। मसीह मेरे जो ऐसे ही हमारी रूहानी जिंदगी है, मजहबी जिंदगी है। हम सब
بھاگتے ہیں، ہر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اول آخر ہو جاتے ہیں اور آخر اول ہو جاتے ہیں۔ جرأت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، مکمل منزل تک پہنچنا ہے، آخر تک وفادار رہنا ہے، آخر تک تابعدار رہنا ہے، مستقل مزاج رہنا ہے، بار بار رک نہیں جانا، تھک نہیں جانا، اک نہیں جانا، اور اسی طرح جو ہے شک میں نہیں پڑ جانا، مایوس نہیں ہو جانا۔ دکھ ہو، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، چیلنجز ہوں، ہر طرح کی رکاوٹیں ہوں، گناہ بڑھ گیا ہے، تو پھر بھی یسوع مسیح ہمیں جو ہے سہارا دیتا ہے۔ آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں تو چلنا شروع کر دیں، آپ چل نہیں سکتے ہیں تو رینگنا شروع کر دیں، بڑھیں، چلتے جائیں، رکے نہ۔ مکمل طور پر آپ اپنی جو ہے ریس جاری رکھیں، اپنی سٹرگل جاری رکھیں، تو زندگی میں شیب و فراز آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن رکنا نہیں، چلتے جانا۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی، تو چلتے جانا، اچھے وقت کی امید رکھ کر، اچھی کامیابی کی اور خوشی کی امید رکھتے ہوئے بڑھتے جانا۔ وقت بدلے گا، ایک جیسا نہیں رہے گا، بدلے گا، اور اسی امید کے ساتھ جو ہے بڑھتے جانا۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یسوع مسیح کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کے ساتھ چلتے جانا، اس کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا، اس کو اپنے سامنے رکھنا، اپنے ٹارگٹ کو، اپنے مشن کی طرف بڑھتے جانا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مکمل طور پر آگے بڑھتے جانا۔ راستے میں مصیبتیں بہت آئیں گی، تکلیفیں بہت آئیں گی، لیکن بڑھتے جانا۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس کی خوشبو، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک پہنچ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہی اچھی میرے ہر جائی کی۔ تیرا پہلو میرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ مسیح میرے عزیزو، پروین شاکر نے بہت خوبصورت غزل لکھی، بھرپور طریقے سے یسوع مسیح بھی اسی طرح ہماری پذیرائی کرتا رہتا ہے، وہ مسیحا ہے۔ یقیناً پروین شاکر یسوع مسیح سے متاثر ہوئی ہوگی، اسی لیے اس نے لفظ مسیحا بھی استعمال کیا ہے۔ اس طریقے سے یسوع مسیح ہمیشہ ہماری پذیرائی کرتا رہتا ہے، ہماری مسیحائی کرتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے دکھ درد دور کرتا رہتا ہے۔ بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اپنی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لو۔ مکمل طور پر یسوع مسیح ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیوں رک جاتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ جو ہیں ہماری اپنی بنائی ہوئی رکاوٹیں ہیں، کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں اور ہم جو ہیں رک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، چلتے نہیں رہتے ہیں، مسلسل یسوع مسیح کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے ہیں، مسلسل اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم بہت دفعہ اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، اسے یہودا اسکریوتی کی طرح بیچتے رہتے ہیں، مقدس پطرس کی طرح انکار کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے کام لینا چاہتا ہے، وہ اپنے مشن میں ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے اور مشکلات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوتے تو سب سے پہلا جو لفظ یسوع مسیح کے منہ سے نکلا تھا سلامتی کا تھا، تم پر سلامتی ہو۔ جب بھی شاگردوں سے ملتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اور دوسرا لفظ جو اس کے بعد آتا ہے وہ یہ ہے ڈرو مت، ڈرو مت۔ کچھ بھی مصیبتیں ہوں، جتنے مرضی چیلنجز ہوں، جتنے مرضی مشکلات ہوں، جتنی بڑی رکاوٹیں ہوں، جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، یسوع مسیح کہتے ہیں ڈرو مت، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے مسیح میرے تو اسی لیے اس کو نام ایمانویل کہا گیا تھا، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مکمل طور پر یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، جیسے کہ رات کو میں نے کہا تھا
ہم نے اس کا بپتسمہ لیا ہے، ہم نے اس کے ساکرامنٹ میں شراکت کی ہے، وہ ہمارے وجود میں مکمل طور پر آ چکا ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ مسیحی کا بدن ہے، یسوع مسیح اس بدن میں شمولیت کر چکے ہیں، مکمل طور پر ہمارے جسم میں، انسانی جسم میں اس الہی ذات کی پیوند کاری ہو چکی ہے، مکمل طور پر ہم اس نئی انسانیت کو پہن چکے ہیں، اس نے مکمل طور پر ہمیں نیا انسان بنا دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم مر بھی جاتے ہیں تو ہم اس کے وجود کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اس کے بدن کے ساتھ مرتے ہیں، اور ہم جو ہے سو جاتے ہیں، ہم اسی کی طرح زندہ ہیں، ہم جو ہے عارضی آرام کرتے ہیں قبروں میں، ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اس لیے مسیح مرزو ہم نے اس کا گواہ بننا ہے، اس کی پیشن گوئی جو ہے اس کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول نے جو سب سے آخر میں جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتے ہیں دمشق کے راستے پر، مکمل طور پر اپنا آپ یسوع مسیح کے سپرد کر دیتے ہیں، اور مکمل طور پر وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کر دیتا ہے۔ میں یسوع مسیح کا قیدی ہوں، میں یسوع مسیح کا خط ہوں، اور مکمل طور پر وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی خوشبو بننا، یسوع مسیح کا خط بننا، یسوع مسیح کے ایلچی بننا، مکمل یسوع مسیح کا قیدی بننا، مکمل طور پر وہ یسوع مسیح کی عکاسی کرتے ہیں، یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں مکمل۔ اب میں نہیں رہا بلکہ یسوع مسیح مجھ میں ہے، اور مکمل طور پر وہ یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے۔ اس لیے مسیح مرزو یسوع مسیح کے صلیب پر قربان ہو جانے سے نیا سماج آ گیا ہے، نئی انسانیت آ گئی ہے، نئی ثقافت آتی ہے، اور یہ ثقافت، نیا سماج زندگی کا سماج ہے، امن کا سماج ہے، سلامتی کا سماج ہے، بھرپور جو ہے محبت کا، خدمت کا، اور بھرپور جو ہے معافی کا سماج ہے اور مزاج ہے، کہ ہم بھرپور طریقے سے اس مزاج کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں بس تمہارا مزاج ایسا ہی ہو جیسا کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا ہے۔ ہم خدا سے دعا کریں، خدا اس بڑی عید کے موقع پر ہم سب کو فضل بخشے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنا آپ یسوع مسیح کو دیں، تاکہ یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں کو نیا کرے، اپنے مزاج کے مطابق بنائے، اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرے، اور ہمیں اپنا بھرپور شاگرد اور گواہ بنائے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔